السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل. معزز سامعین کرام، وہ اعمال جن کے پہلے وضو کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہترین عمل ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کل میں نے آپ کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر وضو کرتا ہے تو یہ بڑا افضل عمل ہے. اسی طرح سے جب بھی نماز کا وقت ہو، آپ کے پاس وضو ہے، اس کے باوجود وضو کرنا یہ بھی افضل عمل ہے. اسی طرح سے جیسے ہی وضو ٹوٹے اس کے فوراً بعد وضو کر لینا یہ بھی افضل عمل ہے. چاہے اس وقت نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وضو ٹوٹا اور اس کے بعد فوراً وضو کر لیا، یہ بھی بڑا ہی افضل عمل ہے. اسی طرح سے بستر پر جب سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرنا یہ افضل عمل ہے. اور اس سلسلے میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الوضو باب فضل من بات علی الوضو، حدیث نمبر 247. برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو پہلے نماز کی طرح سے وضو کر لو، نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہو ویسا وضو کر لو، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ. یہ داہنا پہلو ہے، سیدھا رائٹ پہلو پہ لیٹ جاؤ. اس کے بعد دعا پڑھو. دعا کیا پڑھو؟ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا پڑھو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ سیدھے رائٹ کروٹ پہ لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھے، اور اگر اس رات میں اس آدمی کی موت ہو گئی تو اس آدمی کی موت فطرت اسلام پر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس رات تم مر جاؤ تو تمہاری موت فطرت اسلام پر ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رات میں سونے سے پہلے وضو کرنا یہ بڑا ہی افضل عمل ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب رات میں ہم اپنے بستر پر جائیں تو اس سے پہلے وضو کر لیں اور وضو کر کے سوئیں. سامعین کرام، اسی طرح سے جب آدمی غسل جنابت کرتا ہے، غسل جنابت یعنی آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اگر اس کو غسل واجب ہے اور غسل واجب ہونے کے بعد جب وہ غسل کرنے کے لیے گیا تو غسل کرنے سے پہلے اس نے وضو کیا، بالکل ویسے ہی وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑا افضل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، یعنی غسل سے پہلے وضو کرنا. اور حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور پھر جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسا وضو کرتے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی غسل جنابت کے لیے جاتا ہے، جب اس کے اوپر غسل واجب ہے اور وہ جاتا ہے غسل کرنے کے لیے، اور ہاتھ دھونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے جب وہ وضو کرتا ہے بالکل نماز کی طرح سے وضو، تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے. اسی طرح سے آدمی اگر جنبی ہو، بیوی سے اپنی ضرورت پوری کیا، اب اگر وہ کھانا چاہتا ہے اور کھانے سے پہلے اس نے وضو کیا، کھانے سے پہلے اس نے وضو کیا، تو یہ بڑا افضل عمل ہے. اس سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر روایت کیا ہے کہ
کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانا چاہتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے، حالت جنابت میں ہوتے، یا تو کھانے کی چاہت ہو تو کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا نہیں تو جنبی ہونے کی حالت میں سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حالت جنابت میں آدمی اگر کچھ کھانے کا ارادہ رکھے تو کھانے سے پہلے وضو کر لے، یہ افضل عمل ہے. اسی طرح سے اگر وہ سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے اگر وہ وضو کر لے تو یہ بھی بہت افضل عمل ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الغسل حدیث نمبر 286 صحیح البخاری کی روایت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں گھر میں سو جاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم ویتوضا، ہاں سوتے تو تھے لیکن سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی اگر حالت جنابت میں ہو اور اگر وہ سو رہا ہو تو سونے سے پہلے اس کو وضو کرنا چاہیے. یہ بڑا ہی افضل اور انتہائی مستحب عمل ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی اپنی اہلیہ سے اگر ضرورت پوری کر رہا ہے، ایک مرتبہ ضرورت پوری کر لیا، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ چاہت ہے تو اس سے پہلے بھی وضو کر لے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ افضل عمل ہے. اسی طرح سے اگر آدمی کسی میت کو کندھا دینے کے لیے اٹھاتا ہے تو کندھا دینے کے لیے اٹھانے سے وضو اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر میت کو کندھا دے کر کے اٹھایا یا جیسے بھی میت کو اٹھایا، میت کو اٹھانے کے بعد اس کو اگر وضو کرتا ہے وہ تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے اس کو غسل کرنا چاہیے، اور جو میت کو اٹھائے، اب چاہے نہانے کے بعد اٹھایا یا نہانے سے پہلے اٹھایا یا جیسے بھی اٹھایا، تو اٹھائے تو اس کے بعد اگر وہ وضو کرتا ہے تو یہ وضو کرنا افضل ہے. ضروری نہیں ہے، اگر نہیں بھی کرے گا تو چلے گا، اس کا وضو ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کرنا اس کے لیے افضل عمل ہے. اسی طرح سے جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آیا، وومیٹنگ، الٹی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء ویتوضا. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم، محدثین، شارحین کا یہ کہنا ہے کہ قے آنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر قے آنے کے بعد آدمی وضو کر لیتا ہے تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن وضو کرنا یہ افضل عمل ہے. اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنا ہے تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کریم کو چھونے سے پہلے تلاوت کرنا ہے، اس سے پہلے اگر بندے نے وضو کر لیا تو شریعت کی نظر میں یہ بڑا ہی افضل اور مستحب اور بہترین عمل ہے. اس سلسلے میں جامع ترمذی، سنن نسائی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک آدمی چھوئے. تو پاک آدمی سے مراد تو بے وضو آدمی بھی پاک ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر محدثین نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کو چھوتا ہے، اس سے پہلے اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے، یہ بہت ہی مستحب اور بہترین عمل ہے. سامعین کرام، یہاں پر ہم بتلا دیں کہ قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے لیے اس کو چھوتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو یہ بہترین اور افضل عمل ہے. سامعین کرام، یہ تمام چیزیں تھیں جو وہ افعال ہیں کہ جن سے پہلے وضو کرنا افضل اور مستحب ہے. اب کل کے درس میں اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بتلائیں گے، خالص قرآن و حدیث کی روشنی. کیونکہ لوگوں کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں عام ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسم سے اگر خون بہنے لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر قہقہا مار کے ہنس دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ضعیف حدیث کے اوپر ہے. لہذا کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو تفصیل سے دلیلوں کی روشنی میں واضح کریں گے
جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے آدمی کے لیے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی باتیں، جو بھی علم ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام